أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. اللہ يتوفى الانفس حين موتها. اللہ وصول کر لیتا ہے یا اللہ وفات دیتا ہے بندے کو اس کی موت کے وقت. والتي لم تمت في منامها. اور جو نہیں مرا اس کو اس کا مشاہدہ اس کی نیند میں کروا دیا جاتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. پس جس کی موت آئی ہوئی ہوتی ہے، وقت مقرر ہے اس کا، وہ تو چلا جاتا ہے، لیکن جس کا ابھی وقت نہیں ہے تو ان کی روح کو، ان کے نفس کو دوبارہ ان میں ڈال دیا جاتا ہے ایک خاص وقت تک. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء. تو کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے کچھ دوسروں کو اپنا سفارشی بنا لیا؟ قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. آپ انہیں بتائیں کہ یہ جب بھی آپ ان کو سفارشی مانیں گے جبکہ ان کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے، کچھ بھی کسی چیز کی ملکیت نہیں ہے اور کوئی سوجھ بوجھ بھی ان کو نہیں ہے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا. تو پھر اصل بات ان کو بتائیں کہ ساری کی ساری جو سفارش ہے، جو شفاعت ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. لہو ملک السماوات والارض. زمین و آسمان کی بادشاہی اس کی ہے. ثم الیہ ترجعون. پھر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور جب ان لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے اس اللہ کا جو وحدہ لا شریک ہے تو ان کے دل بھیجتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے کو قصے کہانیاں بیان کیے جائیں پھر بڑے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ. آپ یوں کہا کریں کہ اے اللہ جو کہ زمین و آسمان کا خالق ہے اور غیب اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے بندوں کے درمیان اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے اس زمین میں
اگر زمین کی سارے خزانے ان کے پاس ہوں اور اتنے اور بھی ان کے پاس ہوں تو وہ چاہیں گے کہ اس برے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ سب کچھ فدیہ میں دے کر۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ وہ معاملہ شروع ہو جائے گا کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے برے نتائج ان کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ یہاں سب سے پہلے تو آخرت کو ماننے والے اور نہ ماننے والے جو ہیں ان کے درمیان ایک بہت بڑے فرق کا تذکرہ ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ یہ آخرت کو ماننے والے وہ اپنے آپ کو ایک احتساب کے اندر سمجھتے ہیں کہ ہم نے حساب دینا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کی دو قسمیں، ایک تو وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، دوسرے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہوا تو پھر ہمارے پاس سفارشی ہیں، وہ اللہ کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے، اس کے عذاب سے ہمیں بچائیں گے۔ یہاں پہ اس چیز کی یعنی اس جو شفاعت ہے، جو شفاعت باطل ہے، اس کی ایک زبردست دلیل کے ساتھ تبدیل ہوئی۔ تو پہلے موت کا تذکرہ ہوا، اور یہ جگہ جو ہے قرآن پاک میں یعنی یہ مضمون کسی اور جگہ نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی انفس نفس کی جمع ہے، جان جو ہے اس کو اللہ وصول کر لیتا ہے اس کی موت کے وقت۔ یہ جو وقت، یہ جو لفظ وفات ہے، یہ ہم اسی سے ہم نے لیا ہے، یعنی اس کی وفات، فلاں کی وفات ہوگی، جنازے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ یہ وفات اصل میں کیا ہے؟ پورا پورا وصول کر لینا۔ اسی سورہ مبارکہ میں ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ وہ صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کے دیتا ہے، یعنی ان کو ان کے صبر کا پورا پورا اجر جو پیمانہ اس نے اپنے ہاں رکھا ہے وہ دیتا ہے، پورا پورا وصول کرتا ہے۔ تو روح جو ہے وہ انسانی وصول ہو جاتی ہے پوری کی پوری۔ اس نے کہا کہ میں اس کو قبض کر لیتا ہوں، میں اس کو وصول کر لیتا ہوں اس کی موت کے بعد۔ لیکن دوسرے وہ ہیں واللتی لم تمت فی منامہا، جس نے ابھی مرنا نہیں ہے اس کو موت کی نیند کے حالت میں یہ مزہ چکھا دیا جاتا ہے۔ اب موت کیا چیز ہے کہ وجود سالم ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے باتیں کر رہا تھا لیکن اب نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی بات سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، کوئی اس کے اندر کوئی رسپانس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ موت ہے۔ نیند بھی اسی حالت کا نام ہے، صرف سانس لے رہا ہے۔ نیند بھی یہی حالت ہے کہ نہ اس کو کچھ آواز آتی ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ بات کرتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کے اندر سے نکل گیا ہے، نہ وہ کچھ سوچتا ہے۔ وہ دماغ کدھر گیا جو سوچ رہا تھا، مختلف منصوبہ بندیاں کر رہا تھا، وہ ادھر ہی ہے لیکن وہ سوچتا نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ یہ میں اس کو روزانہ مشاہدہ کرواتا ہوں اس لیے کہ اس کو قیامت، اس کو حشر نشر، اس کو وہ دوبارہ اٹھنا جو ہے وہ بڑا مستبد نظر آتا ہے، یہ بڑی بعید کی بات ہے، یہ بڑے دور، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے روزانہ میں تیرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں، اور پھر جس کا وقت مقرر نہیں ہے ابھی تو اس کی روح میں اس کو واپس کر دیتا ہوں، وہ اس کی جان اس کو واپس دے دیتا ہوں، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ باتیں بھی کرتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ سوچتا بھی ہے، وہ عمل بھی کرتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو روزانہ کا مشاہدہ ہے یہ اس لیے کروایا جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ دیکھ لے کہ جس اللہ نے آج صبح مجھے اٹھایا ہے وہ قیامت میں بھی اٹھا سکتا ہے۔
وہ قیامت برپا کر سکتا ہے، وہ مجھے دوبارہ اٹھانے کی صلاحیت پوری طرح رکھتا ہے۔ اب جب یہ یقین آ جائے گا تو پھر آگے کی باتیں پھر ہوں گی۔ لیکن اس میں ایک خاص بات اور بھی ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہا کہ یہ ہم نے بات تو بتا دی کہ نیند بھی موت کی ایک قسم ہے، اور روزانہ اس کا مشاہدہ تم کرتے ہو، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے سیاق و سباق میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے اوپر کسی دوسرے کا قبضہ نہیں ہے۔ جس طرح خلق اور امر یہ اس کی ملکیت ہے، اس نے کہا الا لہ الخلق والامر، کہ تخلیق میری ہے اور امر بھی میرا ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی بھی اس نے دی اور موت بھی اس کے ہاتھ میں۔ جب یہ بات ہم تسلیم کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے اس زندگی کو ایک خاص انداز میں گزارنا، کہ ایک وہ ہے کہ جس کو پتہ ہے میں نے شام کو حساب دینا ہے مالک کو، یعنی وہ اس کی کیش پہ بیٹھا ہے، اس کی دکان پہ بیٹھا ہے، اس کے پیٹرول پمپ پہ بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہے کہ شام کو وہ آ کے حساب لے گا۔ اب یہ ہر آدمی سے ٹھیک طریقے سے پیسے وصول بھی کرتا ہے، اس کو رجسٹر بھی کرتا ہے، اور جب اس کو پتہ ہو کہ اس نے کیمرہ بھی لگایا ہوا ہے اور پتہ نہیں وہ اس وقت اسی کو دیکھ رہا ہو، تو یہ پھر کوئی اس قسم کی ہیرا پھیری بھی نہیں کر سکتا۔ آج کل تو یہ سسٹم ہے، اور بلکہ ایک اور چیز بھی اس کے اندر آ گئی ہے کہ وہ اس کے اندر اتنی سی چپ لگا دیتے ہیں، جیسے ہم نے کرنا شروع کر دیا جب یہ چیزیں آئیں۔ اب یہ چپ جو ہے، جو سیل ہوئی ہے، اس کو جمع کرتی ہے اور شام کو پتہ چل جاتا ہے کل سیل کتنی ہوئی ہے، اور یہ گھر میں بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی نگاہ ہے، جو اس کا سننا ہے، جو اس کا دیکھنا ہے، وہ اس سے کہیں آگے ہے۔ اب جس کو اس بات کا اندازہ ہو، وہ تو ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، لیکن جس نے یہ چیز نہیں سمجھی وہ ایک بے مہار قسم کی اپنی منشا کے مطابق اپنی دنیا بنانے کے لیے وہ اپنی زندگی ساری گزار دیتا ہے، اور جو وہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ نیند کے بعد اٹھنا جو ہے، اس سے موت کی دلیل نکلتی ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سو کے اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کیا معنی ہوا؟ کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے موت کے بعد زندگی بخشی، یعنی آپ نے نیند کو موت قرار دیا۔ آپ پڑھتے ہیں نا احیانا بعدما اماتنا، ہمیں زندگی دی موت کے بعد، والیہ النشور، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا۔ نشور دوبارہ اٹھانا بھی یہ اسی کا کام ہے، وہ کر لے گا۔ یہ نیند سے یہ چیز، یہ نشانی حاصل ہوتی ہے۔ یوں تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کے آخر میں یہ بات آتی ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لیکن وہ اپنے اپنے اس ریفرنس میں، اس کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے۔ اب اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اب یہ دوسری بات آ گئی، یعنی وہ میں نے دو قسمیں بیان کی تھی ان کی، کہ جن کو حشر نشر، بعث بعد الموت جو ہے اس کا خیال نہیں ہے اور زندگی اپنی مرضی کی گزارتے ہیں۔ تو ان میں سے جو دوسری قسم تھی کہ اگر ہو گیا، اگر قیامت برپا ہو گئی، ہم نے حساب دینا ہوا، تو پھر ہمارے پاس سفارشی ہے۔ مکہ والے تو اپنی مورتیوں کو سفارشی کہتے تھے، ہم انہیں مشرکین مکہ کہتے ہیں، اور اگر اور کسی نے کوئی دوسرا سفارشی بنا لیا تو وہ مشرکین مکہ سے وہ کم تو نہیں، وہ بھی مشرک ہے۔ یعنی سفارش جو ہے وہ
مکہ والے اگر کہتے ہیں کہ یہ مورتی سفارش کرتے ہیں تو وہ تو اصل میں اس مورتی کو تو مٹی اور لکڑی کی چیز ہی سمجھتے تھے. وہ تو کہتے ہیں یہ جو فرشتے ہیں ان کی نام کی ہم نے بنا رکھی ہیں شبیہ ہیں اور وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب یہاں پہ یہ کہا کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اللہ کو علاوہ دوسرے کوئی سفارشی پکڑ لی کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، ہمیں اس کی گرفت سے بچائیں گے، اپنے برے اعمال کا برا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آنے دیں گے. قُلْ وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ، کہا کہ ان کو بتائیں کہ یہ پھر بھی سفارشی ہیں جبکہ نہ ان کے اختیار میں کچھ ہے اور نہ یہ کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. یا اختیار سے مراد یعنی جو اللہ کا اختیار ہے، زندگی اور موت. اختیار تو اس کا ہوتا ہے نا جس نے پیدا کیا، مالک تو وہی ہوتا ہے. اب زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے. ان کے اختیار میں کون سی چیز تھی جن کو ہم نے سفارشی بنا لیا؟ مکہ والوں نے مورتیوں کو مثال کے طور پہ بنایا، فرشتوں کو بنایا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. تو ان کے بارے میں سورہ انبیاء میں کیا کہا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑ لی. ولد جو ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بیٹیاں بنا لی، سبحان، اس قسم کی کمزوری سے وہ پاک ہے، وہ مبرہ ہے، وہ عرف والا ہے. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، کہا کہ وہ جن کو بیٹیاں کہہ رہے ہیں اللہ کی، وہ تو اس کے بندے ہیں، بڑے باعزت بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول، ان کی باعزت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کبھی بڑھ کے آگے بات نہیں کرتے، یعنی پہلے بات نہیں کرتے، بات کرنے میں تقدیم اختیار نہیں کرتے، مقدم نہیں ہے، سبقت نہیں لیتے. لا یسبقونہ بالقول وَيَعْمَلُ مَا بَيْنَهُمْ وَيَعْمَلُ مَا يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوا ہے، دوسری چیز وہ نہیں کرتے. اب ان کا خیال ہے کہ یہ اس کی بیٹیاں ہیں، بہت لاڈلی ہیں، وہ اپنی بات پہ اڑ جائیں گی، وہ ہمیں اس کی گرفت سے بچا لیں گے. یہی حال دوسرے مشرکین جو ہے دنیا میں، ان سب کا یہی حال ہے کہ وہ جس چیز کو اللہ کے حضور اپنا سفارشی بنا کے پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں کہا کہ لا یملکون شیئا ولا یعقلون، نہ وہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے، کوئی ملکیت ہے کسی چیز کی، اور نہ ان کی سوجھ بوجھ. اب یہ جو سوجھ بوجھ ہے یہ اس لیے کہا کہ سفارشی جو ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے میرا شاہ کہ آپ کے پاس صحیح اطلاع نہیں ہے، فائل میں جھوٹ موٹ لگا ہوا ہے، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں. اللہ کو کون کہہ سکتا ہے کہ میں سچ بتاتا ہوں؟ اس کو تو اپنے آپ کو سارا پتہ ہے. اس کے سامنے یہ بات ہے ان کی کہ لا یملکون شیئا ولا یعقلون، ان کی سوجھ بوجھ بھی بالکل نہیں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہا کہ آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں کہ جو شفاعت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی ملکیت ہے. اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد کہ شفاعت وہ کر سکتا ہے کہ جس کو اجازت ہوگی. اور پھر یہ سارا معاملات قرآن پاک میں خود اللہ نے بیان کیے ہیں، اس لیے کہ یہ سب اس مستقبل کی باتیں ہیں، محشر کی باتیں ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں، ان کو دوسرا کوئی نہیں بیان کر سکتا، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو وہاں پہ بات صرف وہ کرے گا کہ جس کو اجازت ہوگی، اور وہ بات کرے گا جس کی اجازت ہوگی، یعنی اس سے آگے یا پیچھے کوئی بات نہیں کر سکتا. اور وہ بات کرے گا کہ جو کسی حق کو باطل یا باطل کو حق نہیں کرے گا. وہ کوئی غلط بات نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے، کسی کی مجال نہیں ہے جو اللہ کے سامنے غلط بات کر سکے. یہ ساری جو قید ہے اس سفارش کے اوپر لگی ہوئی، یہ ساری قرآن پاک میں ہے.
اور یہاں پہ اس کو ایک اجمالی شکل میں بیان کر دیا، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہ سفارش کا سارا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ جس کو چاہے گا وہ دے گا۔ لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، ہاں کہ زمین و آسمان کی جو ملکیت ہے، جو بادشاہی ہے، فرما روائی اس کی ہے، محشر کا وہ مالک ہے۔ جب وہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہی کس کی ہے، تو اس وقت کی جو موجود کائنات ہے اس میں سے ایک آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، بادشاہی صرف اس اللہ کی ہے جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے اور وہ اکیلا ہے۔ کہا کہ وہ جو ہے، جب وہ اکیلا ہے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو جب جانا تم نے سفارشیوں کے پاس نہیں ہے تو وہ کہاں سے آ ٹپکیں گے۔ دوسری جگہوں پہ یہ کہا کہ ان کو تو اپنے آپ کو نہیں پتا کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ہاں کہ جو لوگوں کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، اب وہ بات آئی جس کا میں نے ابتدا میں تذکرہ کیا تھا، جب آخرت پہ ایمان نہیں ہے تو پھر ان کے سامنے جب اللہ وحدہ لا شریک کی بات کی جائے، توحید کی بات کی جائے، تو ان کے دل بھینکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ شفاعت والے کا یہ تذکرہ ہی نہیں کر رہی ہے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے توحید کر رہے ہیں، تو وہ تنگ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے بیان کر دیا، وہ بندوں کے اندر کی بات کو جانتا ہے، تو وہ تنگ ہوتے ہیں، ان کے دل بھینچتے ہیں۔ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اس بھینچنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ آخرت پہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے زندگی اپنی مرضی کی اور بے مہار گزار رہے ہیں، ظلم و استبداد کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بے فکر ہے کہ سفارش سے کام چل جائے گا۔ یوں آخرت پہ سفارش کے اوپر یقین کرنا ہے گویا آخرت کو اور اللہ کے عدل کو بٹا لگانے کے برابر ہے۔ وہ کیسا عدل ہے کہ جو اچھے اور برے کے درمیان دونوں کا انجام ایک ہی کر دے، ایک کا اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کی قربانیوں کی وجہ سے، دوسرے کا سفارش کی وجہ سے۔ یہ تو پھر عدل نہ ہوا، اور نعوذ باللہ۔ العدل جل جلالہ، اس کا کام ہے انصاف کرنا، اور وہ جو محشر ہے وہ ہے ہی بنیادی طور پہ اس عدل کامل کے ظہور کے لیے۔ اس دنیا میں اس کا عدل کامل ظاہر نہیں ہو رہا۔ میں نے بڑی دفعہ یہ مثال دی کہ ایک بوڑھا 70-75 سال کا 80 سال کا آدمی ایک کلاشنکوف لے کے وہ انڈسکریمنیٹ فائرنگ کر دیتا ہے، وہ 20-25 آدمی مار دیتا ہے، 20-25 عورتیں بیوہ ہو گئیں، 40-50 بچے یتیم ہو گئے۔ آپ کیا کریں گے اس کا؟ وہ تو ویسے بھی 80 سال کا تھا، اس نے تو ویسے بھی مرنا تھا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، آپ اس کو پھانسی لگا دیں، اس کے لیے تو آسان ہو گیا کام۔ اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دیں، آسان ہو گیا۔ اس کو بجلی کی کرسی پہ بٹھا دیں، آسان ہو گیا اس کے لیے۔ تو یہ تو سزا تو نہ ہوئی، آپ تو اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ تو کر سکتا ہے۔ اس کے پاس وہ پیمانہ ہے جس میں اس کے گناہ کی جو ماہیت ہے، جو کمیت ہے اس کی، جو وزن ہے اس کا، اس پیمانے میں ناپ کے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ سزا کے بھی اس کے پاس خزانے ہیں، وہ عدل کامل کا ظہور ہوگا وہاں پہ۔ اور یہ اس کے عدل کامل کی مثال ہوگی یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دیں وہ اس سے بے حساب اجر پائیں گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کو چھوڑ کے اور کس سے کہانیاں بیان کریں، جب اور چیزوں کو اور ہستیوں کا ہی تذکرے شروع کر دیں، اللہ کو چھوڑ دیں، ان کے مقامات اور ان کی وہ شان بیان کرنا شروع کر دیں، یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی ان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ہم بھی ان کے کسی خاص دن پہ وہ سانڈ لے کے جاتے ہیں، ادھر جا کے ذبح کرتے ہیں،
شرنی نظر نیاز دوسری چیزیں پیش کرتے ہیں تو آخر یہ خوش ہیں، پھر وہ دیگیں پکاتے ہیں۔ اور یہ بھی تجربے کی بات ہے، آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ دیگیں اسی مارکیٹ میں پکتی ہیں جس میں سب سے زیادہ بے ایمانی ہوتی ہے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ۔ اب یہ جو ہے یعنی بندہ جو ہے ان تمام باتوں کو سننے کے بعد وہ کیا کرے، تو اس کو دعا کے طور پہ سکھایا کہ آپ کہیں یا اللہ زمین و آسمان تو آپ نے پیدا کیا، آپ ہی اس کے مالک ہیں، اور آپ ظاہر اور غیب شہاد عالم الغیب والشہادہ سب کا جاننے والا صرف آپ ہیں، تو پھر آپ ہی فیصلہ کریں گے ان لوگوں کے درمیان جو یہ آپس میں اختلاف کریں۔ یعنی سفارش سے پار چڑھ جانا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں عمل درست ہوگا تو سفارش ہوگی، عمل درست نہیں ہوگا تو سفارش نہیں ہوگی، یہ اختلاف ہے۔ تو کہا کہ آپ دعا کیا کریں کہ یا اللہ آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے، آپ فیصلہ کریں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس کا مطلب بیان کرنے سے پہلے ایک نقطہ میں بتا دوں آپ کو کہ موت کے بعد قرآن پاک میں جتنی اطلاعات ہیں، جو کچھ ہمارے پاس انفارمیشن ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ شخص مرنے کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے یہ سوچنا اور یہ اپنے دل میں خیال کرنا کہ فلاں مال مجھے اللہ کی راہ میں دینا چاہیے تھا، فلاں زکوٰۃ میں نے نہیں دی، وہ صدقہ کی جگہ تھی میں نے صدقہ نہیں کیا، تھوڑی سی مہلت مل گئی تو میں اور کروں گا۔ وہ مہلت نہیں ملتی ہے تو پھر آپ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر موقع پہ اس کو یہی خیال آتا ہے کہ کاش میں یہ صدقہ کر دیتا، میں یہ چیز جو ہے قربان کر دیتا اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں انفاق کرتا۔ وہاں پہ پورے قرآن پاک میں کسی بھی جگہ یہ نہیں ہے کہ میں 2 حج اور کر لیتا، میں ہر 6 مہینے بعد ایک عمرہ کرتا، میں مسجد نبوی میں جا کے اعتکاف کرتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہاں پہ صرف یہی بات ہے، یعنی وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ منافقون کا آخر دوسرا رکوع وہ چھوٹا سا ہے، اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ تھوڑی سی مہلت اور مل جائے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں پھر صدقہ کرتا، اپنے مال کو قربان کرتا اللہ کی راہ، اور میں صالح نیکوکار آدمی بن جاتا۔ اب یہ بات میں نے اس آیت کی تمہید کے طور پہ کی، کہا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اگر زمین کے سارے خزانے کسی کے پاس بھی نہیں ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں، وہ ایک آدمی کے پاس ہو معاشر میں اور اتنا اور بھی ہو، اتنے زر و جواہرات، اتنا سونا چاندی، اتنے ذخائر اس کے پاس اور بھی ہوں، اور وہ چاہے کہ میں یہ سارا قربان کر کے دیکھے اس برے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکوں، لفتدو یعنی وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لفتدو لام جو ہے نفی کا ہے، افتدو فدیہ کے طور پہ کوئی چیز دینا، کہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس میں کیا ترغیب ہوئی کہ بھائی خرچ کرنے کی یہ جگہ ہے، یہ دنیا ہے، وہاں پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہاں پہ ساتھ لے کے بھی کوئی نہیں جاتا۔ کہا کہ اگر یہ ہو بھی تو پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا، تو تم نے کس لیے اکٹھا کر رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے بالکل آخری ایام میں، شاید آخری دن یا اس سے پہلے دن، پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ جواب ملا کہ ہاں، کل کچھ مال آیا تھا، اس میں سے 7 درہم بچے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا صدقہ کر دو۔ یعنی آپ کا انتقال
مثال اس حالت میں ہوا کہ گھر میں درہم و دینار نہیں تھے، اور پھر بعد کے زمانے میں ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اس سنت کو اپنایا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، بلکہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت 40 دینار ہوں تو پھر تو 1 دینار زکوٰۃ ہے، تو میرے پاس 20 دینار ہے، اس پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ آپ نے فرمایا 20.5، کہ آدھا دینار جو ہے وہ اس بات کا جرمانہ ہے کہ یہ 20 کیوں جمع ہو گئے، 20 تو خرچ کرو اور آدھا جرمانہ بھی دو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے، یعنی علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا، میں نے کسی اور جگہ یہ سٹوری پڑھی نہیں ہے، علامہ اقبال کی ایک فارسی کی نظم میں ہے کہ کامل بستان در تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ کرد، کہ وہ بایزید بستانی تھا کامل ولی، کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس طرح کیا کہ کوئی آدمی خربوزہ لے آیا تو انہوں نے پوچھا کہ حضور نے کھایا تھا؟ کسی سمجھنے والے نے، سیرت کے کسی ماہر نے کہا کہ جی کھایا تھا۔ تو جب چھری منگائی اور خربوزہ رکھا تو پوچھا کہ پھر کیسے کھایا تھا؟ اس نے کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ہم بھی نہیں کھاتے، کہیں اس طریقے کے خلاف نہ ہو جائے، اجتناب از خوردن خربوزہ کرتا۔ تو وہ جو ہمارے سامنے یعنی رول ماڈل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، جن کو کہا گیا کہ اسوہ حسنہ ہے، کامل نہیں تو کسی نہ کسی درجے میں ان کا اتباع خاص طور پہ اس معاملے میں، دنیا کی محبت اور عشق کے معاملے میں ضرور کر دینا چاہیے۔ کہا کہ سب کچھ بھی ہو وہ فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور وہ ان کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا اپنے جو اعمال ہیں ان کی کمائی، کسبو، جو انہوں نے کسب کیا اس دنیا میں، جو کمایا، اس کے وہ نتائج ان کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، اور یہ نتائج ایسے ہوں گے کہ ان کے گمان میں بھی نہیں کبھی، ما لم یحتسبون، یہ انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ بھی میرے ساتھ ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کے جو برے نتائج ہیں برے اعمال کے وہ سامنے آ جائیں گے۔ آپ حدیث میں پڑھتے ہیں نا کہ وہ گناہ جو ہے اس کے گلے میں ایک سانپ کی شکل میں ہوگا، وہ بچھو کی شکل میں آ جائیں گے مختلف گناہ، یہ سانپ کا اتنا زہر ہوگا کہ وہ ایک پھنکار مارے تو روئے زمین ساری جو ہے اس پہ گھاس کا کوئی تنکا نہ اٹھ سکے، اتنا خوفناک قسم کا زہر ہے اس کا، یہ اس کے گلے میں پڑا، یہ مسلسل اس کو کاٹے گا، اس کا کیا عاشر ہونا ہے، یہ برا، یہ سانپ جو ہے یہ اس کو بتائے گا کہ میں تیرا وہ عمل فلاں کام تو نے کیا تھا۔ وَحَاكَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس دوزخ اور اس کے جو مختلف واقعات اس میں پیش آنے والے ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے، جب اس کی بات کی جاتی ہے تو ان کو یہ ٹھٹھا ماحول نظر آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شعلہ آئے اور وہ اچک لے۔ حدیث میں ہے نا کہ وہ دوزخ کا شعلہ آئے گا اور اس کو اچک کے لے جائے گا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ دنیا تو نہیں ہے، اس نے تو کہا کہ میں وہ بناؤں گا، وہ اس میں دوسرے قوانین چلیں گے، یہ قانون نہیں ہوگا اس میں، یہ گریوٹی وغیرہ یہ سسٹم نہیں ہوگا، اور سسٹم ہوگا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام